السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، انسان بالخصوص نوجوان آج کے جدید دور کے اندر رہتے ہوئے جدید مسائل کا سامنا کر رہا ہے، جس میں ڈپریشن، انزائٹی اور سب سے اوپر جو ہے ناکامی کا خوف، اس کو اپنا ناکامی کا خوف حاوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو ان سب مسائل کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ذکر کثیر کیسے مدد کر سکتا ہے، اس کے اوپر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے لیاقت علی، جو کہ بائی پروفیشن انجینئر ہیں اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں۔ میرا ان سے رابطہ بھی ذکر کے ہی سلسلے میں ہوا تھا، اور میں نے تو کافی تبدیلی محسوس کی اپنی روزمرہ زندگی کے اندر۔ تو جب میں اپنے سے ہم عمر یا نوجوانوں کو اس کی دعوت دیتا ہوں تو ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ آج ہم ان سوالات پہ ان سے جوابات لیں گے اور ان پہ رہنمائی لیں گے کہ وہ کیسے نوجوان نسل کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میرا موقف بیان کرنے کے لیے آپ نے موقع دیا ہے، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ذکر کثیر جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں، ذکر اللہ کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن کے اندر چونکہ ارد گرد تو ہم بطور مسلمان کسی نہ کسی طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی کو ذکر سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کریم کے اندر جا کے دیکھنا ہے اور رسول اللہ کی زندگی میں جا کے دیکھنا ہے کہ آخر ذکر سے کیا مراد ہے، اور ذکر جو ہے وہ کیسے وہاں جو ہے ان کی دعوت کے اندر لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب آپ ذکر کی بات پڑھتے ہیں تو ذکر دراصل اس الہامی پیغام کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پہ ایک روحانی سلسلے سے نازل کرتا ہے، اور یہی اعتراض آپ کو ملتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ جو سرداران مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ دو بڑے شہروں کے اندر کیا یہی شخص ملا تھا جس کے اوپر ذکر نازل ہونا تھا، یعنی وہ پیغام جو الوہی پیغام تھا وہ صرف اس کے اوپر نازل گویا ذکر ان کے ذہن میں ذکر سے بھی مراد یہی تھی کہ وہ پیغامات، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ اپنے بندے کو کے اوپر بیان کرتا ہے، کھولتا ہے لوگوں کے لیے، وہ ذکر ہے۔ ذکر قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں، اور عموماً ذکر سے مراد جو ہے وہ اللہ کی یاد لیا جاتا ہے۔ اب جب ہم ذکر کی بات کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی باتیں کریں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذکر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ان کی دعوت کے اندر کیا کلیدی کردار ادا کر رہا تھا، وہاں ذکر سے کیا مراد لی جاتی تھی۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کے اندر غوطہ زن ہونا پڑے گا، اور وہ گوہر اور موتی ہمیں وہاں سے نکالنے پڑیں گے۔ تو دیکھیں، سواد بالقرآن ذی ذکر، سواد بالقرآن ذی ذکر بل الذین کافروا فی عزت و شقاق۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سواد قسم ہے اس قرآن کی، یہ تو یاد دہانی کرا دینے والا قرآن ہے۔ یعنی قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرائے، وہ جو میموری ہماری، جو یادداشت ہماری سپریسڈ ہو گئی ہے، جو حقیقت کے متعلق ہے، اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس نے انسان کو پیدا کی ہے، اس کی یاد دہانی کرا دینے والی چیز کا نام ذکر ہے۔ اور اس طرح بذات خود بھی قرآن کا مقصد، قرآن خود بھی ذکر ہے، لیکن قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ذکر جو انسان کو عالم الغیب کی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ اس کو کلیئر کرے، اس کو علم دے، اس کا شعور بیدار کرے، ان کو کھولنے کے لیے قرآن کریم ہے۔ جیسے ان فی ذالک لذکری، بات تو قرآن کی جا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ذکر موجود ہے، اس قرآن کے اندر ذکر موجود ہے۔ وہ سوال جو تمہارے اندر ہیں کہ کیا خدا موجود ہے، کیا واقعی اس نے ہم نے پیدا کیا ہے، کیا واقعی ہم جینے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا حساب کتاب ہوگا، اور وہ تمام چیزیں جن کی دعوت سارے پیغمبر دیتے آئے ہیں، کیا وہ حقیقتاً موجود ہیں؟
تو اس کا جواب قرآن کریم دے رہا ہے کہ ان فی ذالک لذکری، کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو اس تمام سوالات جو ماورا کے متعلق آپ کے اندر ذہن میں ابھرتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب یعنی ذکر موجود ہے اس کے اندر۔ اس کی قرآن کریم شرائط بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ وہ ذکر یا وہ چیزیں آپ ان سے آپ انٹروڈکشن ہونا چاہتے ہیں، ان کی آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے شعور کو اس حد پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی معرفت حاصل کر لے، تو اس کے لیے قرآن کریم انسان کو جو ہے وہ ایک پیکج دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکری، بے شک اس کے اندر یاد دہانی موجود ہے، اس کے اندر ذکر موجود ہے، اس کے اندر وہ تمام کی تمام روحانی یادداشت موجود ہے جس کے انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لمن کان لہ قلب، آپ اس میرٹ کے اوپر تو پورا اتریں، آپ وہ روحانی میرٹ کے اوپر تو پورا اتریں کہ آپ کے اندر ایک روحانی شعور کا جو ہے وہ شوق تو ہو، کہ تو آپ کے پاس ایک قلب تو ہو۔ دل سے مراد یہی دل نہیں، بلکہ دل سے مراد یہاں یہ ہے کہ روحانی شعور حاصل کرنے کی آپ کے اندر چاہت اور طلب ہو، کہ واقعی میں وہ شعور حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا وہ شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لمن کان لہ قلب، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چاہت طلب والا دل رکھتا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ بہت ذہین ہے جی، اس کا میتھ بہت اچھا ہے، اس کو میتھ میں داخل کراؤ، اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کی جو ٹرینڈ آف مائنڈ ہے یہ فلاں کی طرف ہے، یہ بچہ وہ بنے گا۔ اور دوسرے ملکوں میں ٹرینڈ آف مائنڈ کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ٹرینڈ آف مائنڈ کی بات کر رہا ہے کہ اس کا ٹرینڈ آف مائنڈ تو ہو۔ لمن کان لہ قلب، وہ ٹرینڈ آف مائنڈ تو رکھتا ہو، وہ یہ روحانی علم حاصل کرنے کا اس کے اندر طلب اور اس کے اندر چاہت اور اس کے اندر مائنڈ تو ہو۔ پہلی شرط یہ ہے لمن کان لہ قلب او القی السمع، اور وہ اپنی سماعت کو اپنے دل کی طرف لگا دے، پوری طرح ہمتن گوش ہو جائے، وہ شہید، اور پھر وہ پوری طرح جو ہے وہ حاضر دماغی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نہیں کہ متوجہ وہ ہو رہا ہے اور اس کے خیالات ادھر ادھر ہیں، بظاہر تو وہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ غیب دماغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا دماغ بھی حاضر ہو، اس کے اندر ایک میرٹ بھی ہو، اور اسی چیز کو ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ اور یہ مراقبہ قرآن کریم جو ہے، یہ جو 3 کمپوننٹ ہیں مراقبے کے، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو ذکر سے مراد یہ چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ آپ کو معرفت حاصل ہو جائے کہ آپ کا ایک خدا موجود ہے، اور آپ کے اندر سے وہ گواہی نکلے، گویا وہ گواہی وہ ذکر ہے، وہ گواہی جو آپ کو ان حقیقت کے علوم کی طرف رہنمائی کرے۔ ہم کہتے ہیں وہ گواہی جو ہے یاد ہے، وہی یاد ہے، وہی ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ کو پھر علم دے کے آئے گا، جب علم آئے گا تو شعور بیدار ہوگا اور آپ کو عمل کے اوپر اکسائے گا۔ تو یہ دعوت جو ہماری ہے یہ روحانی شعور بیدار کرنے کی دعوت ہے۔ تو اس کے اندر بھی جیسے آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیکھیں ہمارے یہاں جتنی بھی درسگاہیں ہیں، یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں، وہ ہمارے عقلی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم دنیا سے بینیفٹ حاصل کر لیں، دنیا کو ہم جو دنیا کی چیزیں ان کو ایکسپلور کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں۔ اس کے لیے ہماری یہ تمام درسگاہیں بنی ہوئی ہیں تاکہ ہم ایک کمفرٹیبل زندگی گزاریں، یعنی دماغ کی نشو و نما کے لیے۔ ان تمام اداروں کے اندر کیونکہ وہ اس طرف آئے ہی نہیں، وہ روحانی شعور جو آپ کے سینے کے اندر موجود ہے، اس کی بیداری کا نہ ان کے پاس کوئی نصاب ہے اور نہ کوئی طریقہ ہے۔ تو یہ نصاب ہمیں قرآن کریم ہی سے لینا پڑے گا۔ تو پہلے تو ذکر سے یہ مراد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر سے مراد وہ گواہیاں ہیں، وہ شہادتیں ہیں جن کی دعوتیں رسول لے کے آئے کہ واقعی اس کائنات کا ایک خدا ہے، واقعی جو ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنی ہے۔ وہ گواہیاں آپ کے اندر سے آئیں، آپ کا دل ان کی تصدیق کرے، محض یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، بلکہ اندر سے تصدیق آئے۔ اور قرآن چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریفرنس بک ہے، اس کے اندر ڈیٹیل نہیں ہے، اس کے اندر اشارے ہیں، اور یہ انسان کو خود کہتی ہے کہ اس کے اوپر غور کرو۔
اگر یہ ڈیٹیل بک ہوتی جیسے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہی قرآن سے ثابت کر دو، تو پھر قرآن کریم فکر کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ پھر تو کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے میں نے ایکسپلین کر دیا تمہارے اوپر، اور تم جو ہے بس اب اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن قرآن کریم تو بار بار غور اور فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے قلوب کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں صورت محمد میں کہ تم قرآن کریم کے اوپر تدبر نہیں کرتے۔ یعنی وہی روحانی شعور جس کی میں نے بات کی ہے، قلب کی بات، جس کو لوگ عمومی طور پہ صنوبر رنگ کا ایک لوتھڑا سمجھتے ہیں، اس کو قرآن کریم روحانی شعور کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یتدبر القرآن، یہ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ تالے کھولنے ہیں تاکہ وہ شعور بیدار ہو، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یعنی قرآن کو سمجھ سکے، اور اس کا ایمان ایک جو ہے وہ عین الیقین والا پختہ ایمان حاصل ہو۔ یہ دعوت یا یہ ذکر جو ہے اس چیز کے لیے ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا طرح اس کو ایکسپلین کیا، ذکر کیا ہے۔ نوجوانوں کے جو سوال ہوتے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نسبت کرتا ہے، کیسے ویلیڈیٹ ہوتا ہے، اور ان کی حیات طیبہ کے اندر کیا کردار ادا کر رہا تھا؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ذکر جو ہے انسان کی یادداشت کو بحال کرنے کی ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، اگر تالے لگے ہوئے تو ظاہر ہے پھر ان کو کھولنے کے لیے کچھ چابی بھی تو ہوگی۔ تو دیکھیں، اگر آپ حیات طیبہ کے اوپر غور کریں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک دعوت سے پہلے کی زندگی اور ایک دعوت کے بعد کی زندگی۔ دعوت سے پہلے کی زندگی جس میں لوگ اپنے مال و متاع، اپنے ہیرے جواہرات، اپنے سونا چاندی، اپنے پیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً رکھ جاتے تھے کہ آپ کے ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا، یہ وہ شخصیت ہے، اس کے پاس آپ اپنی رقم رکھ جائیں۔ اور ظاہر ہر سوسائٹی کے اندر جو آپ کے پیسے بھی لوٹا دے، آپ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، تو بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے کہ کسی کی امانتیں لے کے واپس کر دینا، تو آپ کا بہت بڑا سٹیٹس تھا۔ پہلے ہی آپ صادق اور امین مشہور تھے، پہلے ان کا ایک سٹیٹس موجود تھا کہ انتہائی اونچے درجے کی شخصیت ہے، آپ کا پیسہ کہیں جانے والا نہیں، آپ ان کے پاس سیف اینڈ ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی تصور ابھرتا ہے کہ پیسہ کسی کے پاس رکھا جا سکتا ہے، اس چیز سے بھی تصور ابھرتا ہے۔ تو یہ سٹیٹس تھا، معتبر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب قرآن کریم ان کی زبان مبارک سے نشر ہونا شروع ہوا، کیا ہوا؟ گلیاں کیوں ویران ہو جاتی تھی؟ لوگ کیوں اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹھونس لیتے تھے؟ تو وہ بھی آپ دیکھیں، اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ اب وہ جو صادق اور امین تھا، جب اس نے دعوت دینا شروع کر دی تو اس کو اب لوگوں نے ساحر اور جادوگر کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کلام پیش کرتا ہے، ایسا کلام پڑھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ صرف مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اپنے پیارے پیارے رشتوں کو بھی وہ چھوڑنے پہ آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بچے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بچ کے رہو۔ اب ہو کیا رہا تھا؟ جب یہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آ رہا تھا، نشر ہو رہا تھا، تو وہ میموری ریکال کر رہا تھا، وہ یاد دہانی کرا رہا تھا۔ وہ ذکر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذکر یاد دہانی، جو ہم نے پہلی دفعہ آپ کو ایکسپلین کر دیا پہلے، اس میں وہ یاد دہانی ان کی ریکال ہو رہی تھی۔ ان کو بالکل جب تلاوت ان کے اوپر آ رہی تھی، سواد والقرآن ذکر، سواد قسم ہے اس قرآن کی، یہ یاد دہانی کرا دینے والا قرآن ہے۔ تو یاد دہانی ہے جو ہو رہی تھی، میموری جو ریکال ہو رہی تھی، وہ ذکر ہی ہے کہ ذکر اندر جو ہے وہ چالو ہو رہا تھا۔ دل گواہی دینے لگ جاتا تھا اللہ 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 کی، دل گواہی دینے لگ جاتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ میموری بالکل ایک دم جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی تھی ان لوگوں کی جو تھوڑی سی بھی حق کی تلاش کے اندر ہوتے تھے۔ اس لیے لوگ بھاگ رہے تھے کہ اس سے بھاگو، اس کی کلام ہی نہ سن سکو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ذکر جو ہے اس شعور کو بیدار کر رہا تھا جو شعور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وقت یہ شعور، اور آج بھی یہ اسی طرح شعور کو بیدار کر رہا ہے، چونکہ ہم میں کوئی اتنی زیادہ وہ شخصیت تو موجود نہیں ہے کہ جو کلام پڑھے اور ہمارے سارا سینہ کھل جائے، یعنی ہماری یادداشت کھل جائے۔ تو اب اس کے لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ کے شعور ہیں، ان کو کھولیں،
ذکر کے ذریعے سے، ذکر کی چابی سے ان کو کھولیں، اللہ کے ذکر کی چابی سے کھولیں اور علم الحقیقت حاصل کریں، یعنی حقیقت کا علم حاصل کریں۔ دوسری یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت، یعنی جو آپ کے مخاطبین تھے، ان کی تربیت کے اندر بھی ذکر کا بہت بڑا رول تھا۔ ہم تو چیزوں کو بس ایسے ہی لے لیتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، جو محقق ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آپ کی مجالس کا حال آپ سنیں کہ مجلس عموماً اسی طرح ہوتی ہے، جس بھی انٹلیکچوئل بندے کی ہو کہ لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں کہ اسے کچھ حاصل کریں، وہ کچھ بولے، کچھ ان کو علم دے تاکہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سدھار پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہیں ان کے اندر صحابہ کرام گھنٹوں آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے اور وہ ساکت اور جامد ہو جاتے تھے، خود نہیں بیٹھتے تھے۔ اس طرح ساکت اور جامد ان کی حالت ہو جاتی تھی خود بخود کہ جیسے ان کے کندھوں کے اوپر پرندے بیٹھے، انہوں نے حرکت بھی کی تو اڑ جائیں گے، یعنی اس بتا دیا گیا کہ ایسے وہ ساکت اور جامد ہوتے تھے۔ گویا وہ روحانی فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے جو ہے وہ اپنے سینوں میں لے رہے تھے، اور وہ معرفت جو ان کو حاصل ہو رہی تھی، وہ معرفت اتنے اعلیٰ درجے کی معرفت تھی کہ ان کا ایمان اتنے اعلیٰ درجے کا مقام تھا کہ ان کے بعد آنے والے جو ہیں وہ اس معرفت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ تمام اولیاء اللہ بھی مل جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے معرفت جو ہے، اپنا جو علم جو ہے وہ اوریجنلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ تو اس طرح ان کی تربیت ہو رہی تھی، ان کے یہ جو لطائف تھے یا ان کا جو سینہ تھا ان کا تزکیہ کیا جا رہا تھا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور آپ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ تزکیہ کرتے تھے، ان کا تزکیہ اندر ٹرانسپیرنٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو دیکھنے سننے کے قابل ہو جائیں، سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اتنی زیادہ واضح طور پہ آپ کے اوپر چیزیں آ جائیں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے اتنی کلیئر کٹ چیزیں آ جائیں کہ ابہام کی گنجائش ہی نہ رہے، شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ بنیادی طور پہ تزکیہ کا مقصد ہے کہ علم کے اس مقام پہ آپ کو پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے آپ لمبی لمبی تقریریں تو نہیں کرتے تھے۔ آپ کے مجالس میں تو صحابہ کرام ساکت اور جامد بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ یہ علم سینوں سے سینوں کے اندر جاتا ہے تو وہ علم حاصل کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں۔ حنظلہ کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ جب حنظلہ جو اپنے گھر میں گیا اور بے چین ہو کے بھاگتا ہوا گلیوں کے اندر آیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، آگے حضرت ابوبکر صدیق ملے تو پوچھا یار کیا شور مچایا ہے، مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ جب گھر ہوتا ہوں، جب حضرت وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو گویا جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب گھر ہوتا ہوں تو وہ کیفیت میری نہیں ہوتی۔ تو جو کیفیت کے اندر تبدیلی آتی ہے سالک کی تو وہ بے چین ہوتا ہے، وہ بے چین ہو کے پھر اپنے مرشد کی طرف بھاگتا ہے۔ تو وہ بھاگ رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جاؤں اور میں پوچھوں کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرے اندر یہ جو تبدیلی آ گئی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو تمہارے قلوب حالت ذکر میں ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ انہوں نے فرمایا، حنظلہ نے فرمایا گویا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قلوب حالت ذکر میں ہوتے ہیں، اگر یہی قلوب کی کیفیت 24 گھنٹے رہے تو اے حنظلہ تم سے فرشتے معانقہ کریں، تم فرشتوں کو دیکھو اور ان تمام چیزوں کو دیکھو، لیکن اے حنظلہ زندگی گزارنے کے لیے بھی 50% ٹائم چاہیے، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کے لیے بھی 50% ٹائم چاہیے۔ تو یہ آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے، بچوں کے بھی آپ نے حقوق پورے کرنے ہیں، وہ جگہ وہاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ منافقت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، اور جب میری محفل میں آتے ہو وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی تربیت بھی ہو رہی تھی، اور ان کو معرفت الہی سے بھی جو روشناس کرایا جا رہا تھا۔ یہ سارا کے سارا طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ وہاں کوئی لیکچر تو نہیں ہو رہے ہوتے تھے، خاموش بیٹھے ہو رہے تھے۔ تو کیا خاموش ایسے ہی بیٹھے ہوتے تھے؟
یہ تو صوفیہ کرام جانتے ہیں کہ ان کے سینہ مبارک سے نور نکل کے جو ان کے مخاطبین ہیں ان کے قلوب کو دھو رہا ہوتا تھا، صاف کر رہا ہوتا، ان کے روحانی شعور کو صاف کر رہا ہوتا تھا، اور ان کے اندر اللہ کی محبت اور وسلم کی محبت اور تمام سیرت اور کردار ان کے اندر اس فیض کے ذریعے سے جا رہا ہوتا تھا۔ اس لیے سیرت اور کردار کے بھی وہ اعلیٰ ترین مقام پہ نظر آتے ہیں، اور معرفت الہی میں بھی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی تربیت بھی اس طریقے سے آپ کر رہے تھے، جس کو عمومی طور پہ تزکیہ کہتے ہیں۔ اب آپ تزکیے کا لفظ تو ہم سنتے ہیں ہر جگہ، لیکن مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں، کوئی ایک جامعہ بتا دیں، کوئی ایک مدرسہ بتا دیں، کوئی ایک عالم بتا دیں جو تزکیہ کرا رہا ہو کہ آؤ میں تمہارا تزکیہ کرتا ہوں۔ تزکیہ کا علم کہیں ہے ہی نہیں، خشیت کا علم کہیں ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حدیث کے اندر خشیت کو باقاعدہ علم کہتے ہیں، یہ تزکیہ علم ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ فرماتے تھے، تو تزکیہ کرنے والے موجود نہیں رہے، اس لیے ضرورت اب اس امر کی آ گئی ہے کہ اس دعوت کو بھی اسی طرح عام کیا جائے جس طرح سائنسی علوم عام ہو رہے ہیں۔ اس کو بھی لوگوں کی طرف جو طالب ہیں ان طالبوں کی طرف اس کو بھی جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے طالب علم ہیں اس کے، ان کو اس کی دعوت دی جائے کہ یہ بھی ایک علم ہے جو سیکھنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، ہم تو ایمان لے کے آئے، ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے آخرت کو مان لیا، ہم مومن ہو گئے، اور ہم نے اپنے آپ کو، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا ہے۔ وہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ سکھانے والوں کا ہونا بھی پھر ضروری ہے اگر سیکھنے کی چیز ہے۔ تو اس طرح یہ ان کی زندگی کے اندر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو ذکر ہے اور یہ جو فیض ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے نظر آتا ہے، صرف دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ انسان کی میموری کو ریکال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کے لیے کوئی ایک طریقہ کار ہوگا کہ اس کو ریکال کیا جائے، اس کو ایکٹیو کیا جائے، اور اگر طریقہ کار ہوگا تو اس کے قرآن میں بھی کوئی ریفرنسز ہوں گے، اور ایک حدیث آپ نے کوٹ کی حضرت حنظلہ سے ریلیٹڈ۔ تو اگر آپ کچھ قرآن سے ریفرنسز کوٹ کر کے اس کے طریقے کو تھوڑا سا بتا دیں، اور احادیث کی روشنی میں اس میں کیا احکامات تھے اس پہ تھوڑا سا۔ دیکھیں، جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعلق ہے، وہ دعوتی شروع اس جگہ سے ہوتی ہے کہ سینے کا کھل جانا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی، بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، پھر اس کو ایک اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نور عطا فرماتا ہے، ایک معرفت کا نور، ایک علم کا نور عطا فرماتا ہے۔ گویا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سینہ انسان کا کھلنا چاہیے، اس کو وہ علم حاصل ہونا چاہیے، وہ معرفت کا نور حاصل ہونا چاہیے۔ اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس نے علم حاصل کیا، بڑا صاحب علم ہے، اور یہ بندہ جو دوسرا ہے یہ تو ساری زندگی ایسے اس نے ضائع کر دی۔ تو دونوں چیزوں کے پہلو ہوتے ہیں نا۔ ایک جگہ تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی فہو علی نور من ربی، بھلا جس کا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے تو اللہ اس کو اپنی طرف سے ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ اس کے برعکس اگر صورتحال ہو تو وہ کیا ہے؟ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، پس ویل ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے۔ فویل للقاسیات قلوبہم، جس کا دل سخت ہے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے سخت ہے، اللہ کے ذکر کو اندر انٹر ہی نہیں ہونے دیتا، سمجھتا ہے کچھ بھی چیز نہیں ہے، ایسے ہی ہے، کیا ذکر لے کے بیٹھے ہوئے تم، اور چھوڑو پرے۔ یہاں گفتگو سنتے ہیں لوگوں کی اپنے معاشرے کے اندر، جو بڑی بڑی تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ذکر والے آگے ہو، یعنی ذکر کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ذکر کی طرف سے سخت ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کواڑ بند کیے ہوتے ہیں۔ ایک طرف کھولنے کی بات ہے، دوسری طرف بند کرنے کی بات ہے کہ سخت ہو گئے ہیں جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ ہیں کہ جن کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، ان کے لطائف کھل جائیں، ان کے اندر کے ادراکی پوائنٹ جو بھی آپ ان کو کہہ لیں یہ کھل جائیں، اور اللہ ان کو نور عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے نہیں کھلے، سخت ہیں، اللہ کا ذکر ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، وہ چابی ان کے دل کے اندر نہیں جو کھولنے والی تھی، ذکر اللہ کی طرف وہ آتے نہیں ہیں، سینہ ان کا کھلتا نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گمراہ ہے۔ دو ہی لوگ ہیں نا، دو ہی قسم کے انسان ہیں نا کائنات کے اندر۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، جو ہدایت کے سفر پہ چل رہے ہیں متواتر،
اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو گمراہی پہ چل رہے ہیں۔ اور گمراہ لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ذکر کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ، کیا لے کے آ گئے ہو، کہاں سے لے کے آ گئے ہو۔ یہ باتیں آپ سنتے ہیں، اور سنتے بھی آپ سو کالڈ اہل علم سے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ان ہدایت یافتہ لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بات کرتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ پھر یہاں ذکر کی بات کی گئی کہ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں بھی، وقلوبہم، اور ان کے قلوب بھی نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے نرم ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ لوہے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں اور لوہا کالا ہوتا ہے، آگ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے اندر وہی جو کلر جو آگ کا ہوتا ہے وہ لوہے کے اندر آ جاتا ہے اور لوہا نرم ہو جاتا ہے، یعنی وہ آگ اس کے تمام اندر وجود کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اس کی کینیٹک انرجی یا مومنٹس آف پارٹیکل انکریز ہو جاتا ہے، اور پھر آپ ذرا سا چیز ڈالیں وہ جس طرف بھی آپ موڑتے جائیں اسی طرح مڑتی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ذکر اندر نہیں ہے تو سختی ہے اسی لوہے کی طرح، یہ قلوب اسی لوہے کی طرح سخت ہے، آپ اس کو موڑ نہیں سکتے، آپ اس کو اللہ کی طرف رجوع والا دل نہیں بنا سکتے۔ یہ رجوع والا دل، یہ رجوع والا انسان اس وقت بنے گا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ۔ وہاں بات کی گئی گمراہی کی، فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، جنہوں نے اپنے دل کے کواڑ اللہ کے ذکر کے لیے بند کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ذکر کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلے گمراہ ہیں۔ اور یہ تو گمراہوں کی بات کی گئی ہے، اور گمراہ کو گمراہی کا جو ایجنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ان کے اندر ذکر نہیں ہے۔ کاز کیا ہے؟ ان کے دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ گمراہ ہیں۔ اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے دل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ صرف دل کرتے ہیں بلکہ وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کرتا ہے، ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت والے ہیں۔ یعنی دونوں چیزوں کو قرآن ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب اللہ کے ذکر والے ہیں اور جن کے وجود کے اندر ذکر سرایت کر چکا ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور ہر جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کی فکر جو ہے ذکر کے بعد ان کی فکر کا دائرہ جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر محیط ہو جاتا ہے، گویا پوری کائنات کو وہ آبزرو کرنے والی ان کا دل بن جاتا ہے، اور پوری کائنات کو آبزرو کرتے ہیں، اور پوری کائنات کو پاتے ہیں کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر کے اندر بھی ہے اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ ہر اس چیز کے بارے میں جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے متعلق فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو۔ جب دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچائے کہ میں ہی غافل ہوں۔ تو یہ تفکر بھی پایا جاتا ہے، یہ تدبر بھی پایا جاتا ہے، یہ احکامات جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم ان کو طریقہ ابراہیمی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کے طریقے پہ چلو جو سب سے کٹ کے اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے۔ اب یکسو ہونے کا کوئی طریقہ مجھے سمجھا دے کہ میں یکسو ہو گیا ہوں۔ ہم تو یکسو ہونے کا طریقہ وہی بتاتے ہیں کہ یکسو ہونے کا طریقہ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، جس طرح آپ نے پوچھا قرآن سے ریفرنس دے، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب اللہ کے نام کے ذکر کے اندر بیٹھو، اللہ کا نام کا ذکر اس طرح کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اس کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ اب اللہ نے طریقہ بتا دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے، وذکر ربک فی نفسک، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں، تضرعا وخیفۃ، گڑ گڑا کے روتے ہوئے مانگ لو، پہلے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ کی رحمت مانگ لو، اللہ سے خوف کے ساتھ اپنے گناہوں سے چھٹکارے کی دعائیں مانگ لو، اور اللہ کو اپنے دل کے اندر یاد کرو، اور واویلا نہ کرو، ودون الجہر من القول، واویلا نہ کرو۔ پورا طریقہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا، بالغدو والآصال، صبح اور شام کرو،
اور کیوں کرو؟ ولا تکم من الغافلین، تاکہ تمہارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے۔ تو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، حکم بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہم چند حکموں کو تو مانتے ہیں، ہم بھی یہود اور نصارہ کی طرح بن گئے، لیکن ہم نے ابھی اپنے آپ کو وہ اوپر لگایا ہوا ہے۔ ہم قرآن کریم کے یا اللہ تعالیٰ کے چند حکموں کو تو مانتے ہیں، اور چند حکموں کو ہم پریکٹیکلی عملی طور پہ ہم ان کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم تو حکم ہے، وہی قرآن کریم تو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہ جو یہ احکامات دے رہا ہے وہ یہ بھی احکامات دے رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور کثیر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں ذکر کی بات کر رہا ہے یا روحانی احکامات کی بات کر رہا ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل سے بتا رہا ہے کہ ذکر کرو گے یہ فائدے حاصل ہوں گے، ذکر کرو گے اس سے یہ نتائج تمہاری زندگی میں آئیں گے، اور ذکر نہیں کرو گے جس طرح کہا گیا اولئک فی ضلال مبین، نہیں کرو گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے، اور ذکر کرو گے تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ جس طرح یہ ذکر کثیر والی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر آپ اس کو پورے کا پورا پڑھیں تو یہ پورے مقاصد بھی ڈسکرائب کر رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثیر۔ کثیر کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ کو۔ آج کل جدید میتھ کثیر کس کو کہتا ہے؟ انفائنیٹ، جو شمار میں نہ آ سکے، جو چیز شمار میں آ جائے وہ کثیر نہیں بن سکتی، یعنی اتنا ذکر جو شمار میں نہ آ سکے وہ ذکر مطلوب ہے، جو ذکر شمار میں آ جائے وہ کثیر نہیں ہے۔ جب انسان کا دل اللہ اللہ کرے گا اور اس کے وجود کا ایک ایک سیل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، ذکر کرے گا، جس طرح ثم تلین جلودہم وقلوبہم میں فرمایا، یہ ذکر کثیر ہے، اس کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت کا موجب ہے۔ اور ذکر کثیر کا اللہ تعالیٰ بینیفٹ خود سمجھا رہا ہے، کسی اور ریفرنس لینے کی پھر کیا ضرورت باقی رہ گئی کہ جب آپ ذکر کثیر کریں گے هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرنا شروع کر دے گا، وملائکاتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب رحمت کیا ہے؟ رحمت وہ قوت ہے، وہ پاور ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے زندگی کے اندر ایک فرم طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے، جو آپ کو گرنے نہیں دیتی، جو آپ کو امید دیتی ہے، جو آپ کو انرجی دیتی ہے، جو آپ کو مضبوط رکھتی ہے، اس چیز کو رحمت کہتے ہیں، جو آپ کو ڈپریشن نہیں ہونے دیتی، فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونے دیتی، مایوس ہو کے جو آپ کو خودکشیوں پہ مجبور نہیں کرنے دیتی، اس چیز کا نام رحمت۔ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ ذکر کثیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمت کرنا شروع کر دیں گے۔ والذی یصلی علیکم وملائکاتہ، جب رحمت آئے گی، اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جب رحمت آئے گی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ لیخرجاکم من الظلمات الی النور، پھر وہ رحمت آپ کو ظلمات سے، درماندگی سے، پسماندگی سے، مایوسی سے، جہالت سے، ڈپریشن سے نکال دے گی۔ اس کو کہتے ہیں ظلمات۔ ہر وہ چیز یعنی اندھیرا کیا چیز ہے؟ جس کے اندر آپ رستہ روشن نہیں دیکھ سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر جانا، اس کا نام ہی اندھیرا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیخرجاکم من الظلمات الی النور، تمہیں نور کی طرف لے جائے گا۔ نور کیا ہے؟ جس سے آپ کے راستے جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائیں، آپ کو پتہ ہو جائے آپ نے کرنا کیا ہے، جانا کدھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کے فوائد بھی خود بتا رہا ہے کہ ذکر کثیر کرو گے تو یہ نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نقصانات بھی بتا رہا ہے کہ ذکر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ نقصان ہے کہ تم کھلی گمراہی میں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نقصان ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے تنگ کر کے رکھ دی جائے گی، ایک کے بعد ایک صدمہ آئے گا، چین نہیں پائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، میرے دھیان سے، میری محبت سے، اس کی دنیا کے اندر گزارنا تنگ کر کے رکھ دوں گا، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ یہ ہمارا حال ہے بحیثیت مسلمان، آپ دیکھ لیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں رہا تو اللہ کا خوف نہیں رہا۔ اب ہم جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی، اور ایک ذرا سے جو قوم کمائی کے پیچھے لگ جاتی ہے وہ انتہائی بزدل قوم ہوتی ہے۔ انٹیلیجنٹ تو ہو سکتی ہے، بزدل ہوتی ہے۔ ایک بزدل قوم جو انٹیلیجنٹ ہے وہ پوری کی پوری 1 کروڑوں لوگوں کی آبادی کو یرغمال بنائے بیٹھی ہے، اور تھر تھر کانپ رہے ہیں مسلمان، عرب دنیا تھر تھر کانپ رہی ہے اسرائیل سے،
کیوں؟ دلوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، دلوں کے اندر اللہ نہیں آیا، دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو گئے ہیں، تو یہ حال ہے ان کا۔ تو ذکر بہت ضروری ہے، ذکر اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں، اور اسی چیز کی ہماری دعوت ہے۔ کوئی ہم اوپر سے کوئی چیز نہیں ڈال رہے، جیسے ذکر کا تصور ہے کہ عموماً طور پر زبان سے اللہ اللہ کرنا، نہ نہ نہ، ہم تو آپ کی میموری ریکال کرا رہے ہیں کہ یہ نعمت کے خزانے آپ کے اندر موجود ہیں، ان کو رو مانگ کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الاعراف 205 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، کہ رو مانگ کے اس ذکر کے خزانوں کو کھول لیں، اور یہ کام آپ صبح اور شام کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ نے صبح کھانی ہے دوائی، یہ آپ نے شام کھانی ہے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ صبح و شام رو مانگ کے اپنے دل کے اندر اللہ کا ذکر کرو تو غافل نہیں ہوگے۔ یہ حکم نہیں ہے کیا؟ اس حکم کو پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ تو یہود و نصارہ بھی تو ایسے کرتے تھے، لِتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم کتاب کے بعض حصوں کے اوپر تو خوب عمل کرتے ہو، خوب ڈھورا پیٹتے ہو، اور کتاب کے بعض حصوں کو چھپا دیتے ہو۔ بھئی یہ بھی کتاب کے حصے ہیں، پوری کی پوری کتاب کو حکم ماننا پڑے گا۔ آپ کی پسند نہیں ہے، پسند اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سارے احکامات ماننے پڑیں گے تو پھر کامیابی ہے۔